نماز جنازہ پڑھائی نا تو حضرت فاروق اعظم کا نام پڑھائے جنازہ اس کا، یہ تو کنجر ہے، یہ تو بے ایمان ہے، یہ تو دشمن ہے آپ کا، آپ نے دامن چھوڑایا اور جا کے نماز جنازہ پڑھا۔ حضور نے قرآن آیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، محبوب آج کے بعد کسی منافق کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھانا۔ حضور چونکہ دھرم دل تھے، حضور نے فرمایا حکم ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، آپ اللہ سے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، آپ اس کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اور اگر آپ بخشش 70 بار بھی مانگیں اللہ نہیں بخشے گا۔ وجہ بھی اللہ نے بتا دی نا کہ منافق ہے، وہ مر گیا ہے دشمنی مصطفیٰ میں، اللہ کہہ رہا ہے 70 بار میں محبوب اگر آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کرو گے میں نہیں بخشوں گا۔ ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ محبوب تجھے نہیں مانتا تھا، کہ تجھے نہیں مانا میں اس کی بخشش نہیں کروں گا، تجھے مان لیتا تو سارے گناہ معاف کر دیتا۔ آپ پتہ کون ہے حضرات؟ آپ بخشے ہوئے، آپ یہ کہہ دیجیے میں آپ کو خوش کرنے کے لیے یا کوئی ایسا چندہ لینے کے لیے بات نہیں کر رہا، آپ خوش بخت ہے۔ کون ہے آپ پڑھیں ذرا لا الہ لا الہ، پھر تم پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا بخشا گیا۔ یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اللہ کہتا ساری روئے زمین سونے سے بھر کے بھی کوئی مجھے دے کہ یا اللہ یہ تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں، ایک لمحے کا ایمان دے دے، اللہ کہتا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا بِافْتَدَىٰ بِهِ، زمین بھر کر سونے کی دے گا تو میں ایمان نہیں دوں گا، کیونکہ ایمان اتنا قیمتی ہے کہ سونا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں تو اللہ نے اپنی مہربانی سے ایمان کی دولت عطا فرمائی، احسان ہے۔ اب چلیے ذرا صاحب کی طرف فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، محبوب ان سے نگاہیں نہ پھیرنا، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ کو دنیا کی زینت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو دنیا کی زینت کی کیا؟ حالانکہ یہ جو احد پہاڑ ہے نا، احد پہاڑ بہت بڑا ہے، میلوں میں ہے، میلوں میں۔ یہ جو مدینہ آباد کے پاس احد پہاڑ ہے، حضور فرماتے اگر یہ مجھے سونے کا بنا کے اللہ دے دیتا، اللہ مجھے اس وقت تک میں اپنے گھر نہ جاتا جب تک اس کو بانٹ نہ دیتا، بانٹ کے ہی اٹھ دے۔ اور کار والے جو رشتہ دار گھٹیاں ماسیاں کھالا نے تو آدھا کلو پتر کا ہی رکھ لے، فرمایا نا نبی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں دنیا نہیں ہوتی، اور جس کے دل میں دنیا ہے وہ کوئی بندہ ہے، وہ دنیا کو رکھنے والی چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے ایک دفعہ، تو خاص کی یاد ہے یہ دنیا مجھے دیکھا جنگل میں بہت سونی خوبصورت حسین و جمیل تو شیزا حسن و جمال کی پیکر گزری آپ کے پاس، پوری سونی، پوچھا مالک یہ کون ہے؟ فرمایا یہ دنیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہمیں اس طرح نظر آتی، کہا یا اللہ اس کی حقیقت مجھے دکھا۔ اللہ کہتا دکھا دے۔ اس عورت کو کہا، اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی موسیٰ سے جا کے ملو۔ وہ آئی تو موسیٰ نے پہلے تعجب کیا اس کے حسن و جمال پر، اس کے حسن پر۔ جب وہ قریب آئی نا تو پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ اس نے منہ کھولا، چہرے سے جب حسن کا نقاب ہٹا نا، جعلی نقاب تھا، اوپر وہ نکل چڑھایا ہوا تھا، ملمہ سازی تھی، جب چہرے سے نقاب ہٹایا تو اتنی خوفناک، اتنی غلیظ اور اتنی گندگی اس کے چہرے پر
منہ کھولا تو اندر سے سانپ بچھو کیڑے مکوڑے پائے. جناب موسیٰ کو کیا آگئی الٹی آگئی اتنی گندی ہے. میرے اللہ کے حبیب نے فرمایا اس دنیا پر اللہ نے میٹھی چادر ڈالی ہوئی ہے. جو کیڑی ہے نا شہد کے قطرے تو دوڑ دوڑ جاتی ہے, وہ میٹھی چادر ہے اندر کڑوی ہے. حجبت النار بالمشاوات, دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے میٹھی چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. اور وہ حجبت الجنت بالمکارہ, اور جنت کو اللہ نے ناپسندیدہ کاموں سے. بڑا بندہ اتر کے موٹر سائیکل تو وضو کرے تو نماز پڑھے تو نارمل بندہ ٹائم پر پہنچ جائے, کتنے لیٹ ہو جائیں گے 15 منٹ تو اتنے نماز پڑھنے بڑھ گئے تو 10 منٹ لیٹ ہو جائیں گے بندے اسے ڈیگتے پہلے تے نہ پڑھی نماز اوتے جا کے ٹائر پنچر ہو یا اوتے کوئی اور بندہ ہی رستے میں مل گیا گھنٹہ اوتے لگ گیا. کا ظالم اس سے ملاقات کے لیے تیرے پاس 15 منٹ نہیں, اور اس ظالم سے ملاقات کے لیے تیرے پاس گھنٹہ ہے. تو اللہ سے کس کس کو محبت ہے؟ حضرت امام ربانی وصیات داتا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کشف المحجوب میں حضرت باجی مستانی کے بارے میں کہ انہیں پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں جو اللہ والا آیا ہے, بڑی دور سے پیدا کر کے اس کی زیارت کے لیے گئے. جا کے دیکھا کہ وہ مسجد کے سیر میں کھڑا ہے اور اس کے منہ سے رال نکلی, لعاب نکلا اور مسجد کے فرش پر گر گیا. وہیں سے واپس ہو گیا. جس کو اللہ کے گھر کے مسجد کے تقدس کا خیال نہیں ہے وہ اللہ والا ہو سکتا نہیں. وہ اللہ سے محبت ہے تو مسجد سے محبت ہے, اللہ سے محبت ہے تو قرآن شریف سے محبت ہے, اللہ سے محبت ہے تو اللہ والے سے محبت ہے, اللہ سے محبت ہے تو علماء سے محبت ہے, اللہ سے محبت ہے تو طالب علموں سے محبت ہے, اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی چیزوں سے پیار ہے, عشق ہے, محبت ہے, الفت ہے, طریقت ہے, محبت ہے. مسجد کو گندا نہیں ہونے دیتا. کیوں؟ وہ میرے اللہ کی. اور مولویوں تو روک پڑھنے والے ہو جھاڑو بھی ماریا اور کبھی خود بھی محبت کرو مسجد سے. مولوی اتنے خوشحال ہیں, اتنے خوشحال ہیں. ان حالات میں بھی کہ بلوں کے حالات کیا ہے, آپ مہنگائی کے کیا حالات ہیں. تم نے تو 100 روپے 500 روپے تنخواہ کی بڑھائی کر دی. محلے والوں کو خیال آیا کہ مولوی تنخواہ بتا دیے یار, تو اتنے بیٹھ جڑے جنہوں نے مجلس سے بیٹھنے کو لیا مہنگائی بڑی ہو گئی. کتنی تنخواہ ہے چور صاحب؟ چور صاحب کتنے ان کا 4 تنخواہ 1,60,000 روپیہ تے باقی ان کا باقی کو 2-2.5 لاکھ ہو ہی جاتا زیادہ بدلا کر کے تے گزارا نہیں ہو رہا. تو مولوی نے صرف 15,000 دے دے تو دا گزارا. اور اللہ سے محبت نہیں رہی, اور جب تک اللہ سے محبت تھی, جب اللہ والوں سے پیار تھا تب تک علماء خوشحال تھے, دین خوشحال تھا. اب دین کیا حالات ہے ہمارے بچوں کے, آنے والی نسلوں کے, جن کو قرآن نہیں آتا, جن کو نماز نہیں آتی, جن کو کلمہ نہیں آتا, جن کو نماز کے فرائض واجبات کا علم نہیں ہے, اور جنہوں نے شکلیں پتہ نہیں کیوں. میں اکثر میرے محلے میں ایک بوٹا سا ہی ہے, بڑا اسپیشلسٹ ہے, نکالتا ہے. وہ آ رہا ہوں, اس کے ساتھ 5-7 مسلمان میں لڑ دور سے کٹھے لڑ گیا ہو. دور سے کوئی بندہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کوئی بوٹا سا ہی کہڑا اور باقی مسلمان. وہ اینا سے کر لو کہ دور دیکھ کے پتہ لگے کہ مسلمان والا بندہ آ رہا ہے, مسلمان آ رہے ہیں. اور شکل ہی اور فرنٹ ایلیویشن سے پتہ لگتا ہے گھر والا مالدار ہے تو ٹائل پتھر لگا ہوا ہے نا, اور اگر پلسٹر بھی نہیں ہوا کہتا حالات ماڑے ہی دے سجنا ہے, تارا لمکی ان کے حالات ٹھیک نہیں ہے, جگہ حالات ہوتے سیدھا کر لیتے. کوئی حالات ایمان دے بڑے ماڑے ہو گئے اللہ کے بندے. وہ شیشہ تے دیکھو, اور شیشہ تے دیکھو, اور غزہ تے دیکھو, اور تھانے جا کے تے دیکھو, اور ہسپتال چل جو ڈاکٹر نہیں دیکھ لو, اور کسی سکول کا کسی دفتر کا کلرک ہی جا کے دیکھ لو. بڑے حالات ماڑے جی اللہ کے بندے. آج جو جڑی گلاں کہہ رہے قرآن نہ لا جاؤ, چنگے ہو جاؤ گے, خوشحال ہو جاؤ گے. آخر آیت کا آخری حصہ رہ گیا, فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. جوڑا بندہ, اللہ کہتا ہے جس بندے کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اس کی بات کبھی نہ مان. دل کو غافل کر دیا, اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں, تو کی کرنا میرا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ.
فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اللہ کو بھول گئے، اور جو اللہ کو بھول گئے اللہ نے پھر سزا کیا دی؟ فرمایا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اپنے رہنے کا مقصد ہی بھول گئے۔ گھروں نکلے سبزی لین تو چیتا ہی بھول گیا سبزی لینا، گھر گئے مڑ کے گانا پہ گیا تو سبزی لین گیا دینے کو گیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، قرآن پڑھ رہا ہوں، فرمایا اللہ کو جو بھولے گا اللہ اس کی ذات کو بلا دے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا میں پیدا کس لیے ہوا، کس لیے مجھے اللہ نے پیدا۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہماری یاد سے غافل ہے اس کی کبھی نہ سننا، اس کی سنو گے تو جہنم میں لے جائے گا تمہیں قبر میں لے جائے گا، تمہیں گندے کاموں کی طرف لے جائے گا، اور کسی ایسے بندے کی سنو گے جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے، وہ تمہیں جنت لے جائے گا۔